وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 10ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 10ویں پارے میں سورۃ الانفال جاری ہے اور اس کی آخری 35 آیات آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 75 تک اس پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ توبہ کی پہلی 93 آیات آیت نمبر 1 سے 93 تک وہ شامل ہیں۔ غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے سورۃ الانفال میں، یہ کل میں نے عرض کیا تھا، اور جہاد کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، جہاد کا فلسفہ بھی ہے، جہاد کی ترغیب بھی ہے، اور جہاد کے فضائل بھی ہیں، اور اس میں امن اور جنگ کے اصول بھی ہیں۔ تو آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 71 تک جو حصہ ہے، جہاں سے پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، اس میں صلح اور جنگ کے احکام ہیں، مال غنیمت کا ذکر بھی ہے، بدر میں ابلیس کا جو کردار تھا اس کا ذکر بھی ہے، اور اسی طرح منافقین اور ابو جہل وغیرہ کا جو رویہ تھا اس کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کا ذکر تھا کہ یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہاں جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بتایا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جب جان رکھو جو غنیمت کا مال ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین کے لیے اور 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی بیت المال کے لیے، اور اس کا گویا پورا اصول دے دیا۔ اور وہ پھر جو 5واں حصہ ہے وہ پھر تقسیم ہوگا وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی بیت المال میں جائے گا۔ اور اسی طرح جو باقی 4 مجاہدین کے لیے ہیں اس کی بھی ابھی تقسیم کا ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اس کے مطابق وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انعامات جو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کیے، اس میں اس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا، کچھ مزید انعامات کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک تو انعام یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ بلندی پر ملی، مسلمانوں کو بلندی پر جگہ ملی، ان کو ذرا پستی میں ملی۔ اسی طرح خواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا کہ کافر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ہمت بندھے، اور حقیقت میں بھی ان کو تھوڑا ہی دکھایا۔ جب خواب میں بھی مسلمانوں نے دیکھا تو ان کو اپنے سے تھوڑے لگے، اور جب انہوں نے ویسے دیکھا تو بھی لگا کہ یہ تھوڑے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو پوری ہمت کے ساتھ وہ لڑے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو خواب میں مسلمانوں کی قلت دکھائی تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ شروع میں ان کو قلت دکھائی کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں اور چڑھ دوڑے، اور بعد میں جب وہ بالکل جنگ جب شروع ہونے لگی ہے تو اس وقت پھر مسلمان ان کو دگنا نظر آئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کے اندر، اس کا 113 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ پھر ان کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آنے لگے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بھی جو ہے وہ توڑ دی، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 45 سے آن ورڈ جو ہے وہ جہاد کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت، دیکھیں مسلمانوں کی کامیابی کی واحد وجہ اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی ضرورت ہے فَثْبُتُوا، ثابت قدمی، ڈٹے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہارا کسی لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ڈٹنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، دوسرا ہے اللہ کا ذکر، کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اختلاف سے مسلمان امت کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا اختلاف نہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اس طرح تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
وَاصْبِرُوا، اور پھر ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، یہ یعنی اصول بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ نکلے تھے غرور کرتے ہوئے ان کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی چاہے آپ کی طاقت زیادہ ہو، افرادی قوت زیادہ ہو اور بظاہر آپ کو کامیابی مل رہی ہو، تو بھی غرور سے اور ریاکاری سے پرہیز کرنا ہے۔ مغرور لوگوں کی اور ریاکار لوگوں کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اکڑ کے مغروری کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، ان کی طرح کبھی نہ ہو جاؤ۔ گویا جو متکبرین کا طریقہ ہوتا ہے اس وہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرو۔ فتح کے اوپر متکبرین کا جشن منانے کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ مسلمانوں کے جشن منانے کا ہے۔ متکبرین جو ہے وہ ناچ گانا کر کے، ڈھول ڈمکا کر کے جشن مناتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہے وہ نوافل پڑھ کے اور اللہ کے شکرانہ ادا کر کے جشن مناتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی۔ پھر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، غزوہ بدر میں شیطان کا، ابلیس کا جو کردار ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ان کو ساری چیزیں بڑی خوبصورت کر کے دکھائی تھیں اور ان کو کہا تھا کہ بالآخر کامیابی تمہاری ہے، لہذا ڈٹو۔ لیکن بالکل جب جنگ، عین میدان جنگ گرم ہوا ہے تو یہ بھاگ گیا۔ فلما تراءت الفئتان ناکص علی عقبیہ، پھر یہ ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا ہے، پہلے انسانی شکل میں ساتھ تھا اور پھر وہ بھاگا ہے اور کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے، لہذا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ کہہ کہ بھاگ گیا، وہاں عین بیچ میدان کے میدان جنگ سے فرار اختیار کر گیا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کی جو برزخی ذلت ہے کہ دنیا میں جو ان کو ناکامی ہوئی اور وہ کفار کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو کرنا ہی پڑا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ آپ کاش کہ وہ دیکھتے کہ جب یہ مرتے ہیں نا، ان کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس دن فرشتے جو ہیں ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوتے، یعنی یہاں سے یہ جاتے ہیں تو ان کو مار پڑ رہی ہوتی۔ گویا اب دیکھیں انسان جب مرتا ہے تو موت سے لے کر حشر تک کا جو یہ مرحلہ حیات ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہاں ہم دنیا میں، بعد میں حشر سے، جب حشر کے لیے اٹھے گا پھر آخرت ہے، عالم آخرت۔ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان میں عالم برزخ ہے۔ جو قبر کے اندر رہنا ہے وہ عالم برزخ ہے۔ تو برزخ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عذاب قبر کا ذکر احادیث میں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ اب دیکھیں جب فوت ہوئے تو مار پڑ رہی ہے پشتوں پر بھی اور منہوں پر بھی، کہاں مار پڑ رہی ہے؟ یہاں سے تو صحیح سلامت جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تو مار پڑتی نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قبروں میں، یہ برزخ کے اندر ذلت ہے، لہٰذا یہ جگہ پہ قرآن حکیم میں اشارے ہیں۔ اسی طرح آل فرعون کے بارے میں پہلے بات ہوئی کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کو اسی دن جو ہے وہ مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کافر ہے نا، جنگ میں اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کوئی اصول ہے۔ فرمایا جب آپ معاہدہ کرتے ہیں نا کسی بھی کافر قوم کے ساتھ، اس معاہدے کی پابندی کرنی۔ لیکن اگر آپ معاہدہ کرتے جائیں اور کافر جو ہے معاہدہ توڑتے جائیں تو پھر وہ معاہدے کی پابندی آپ کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی آپ بس وعدے کی پابندی کریں اور وہ کریں چاہے نہ کریں، ایسا نہیں۔ فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ وہ توڑ دیتے ہیں، بڑے بدبخت ہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، اگر کبھی آپ کو ان کے اوپر قابو حاصل ہو نا، غلبہ حاصل ہو، یعنی کبھی قابو آئے تو ان کو وہ مارو، فشرد بہم من خلفہم، کہ ان کے پیچھے والے بھی دوڑ جائیں، یعنی اس طرح کہ ان کو مارو، کوئی ضرورت نہیں ہے لحاظ کرنے کی، اس لیے کہ بدبخت ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہمیشہ توڑتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر کسی قوم سے آپ کو بددیانتی کا ڈر ہو کہ وہ بددیانتی کریں گے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، ٹریک ریکارڈ بھی ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ بددیانتی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور معاہدے کی پابندی نہیں کرتے، اور اب پھر بددیانتی آپ کو نظر آ رہی ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے معاہدے کی پابندی کرنے کی، بلکہ فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر ان کے منہ پہ دے مارو ان کا معاہدہ، یہ پڑا تمہارا معاہدہ نہیں ہم نے کرنا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی خارجہ پالیسی کی بنیادی پالیسی، یعنی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بتایا جا رہا مسلمان۔ جب مسلمان اگر قرآنی خارجہ پالیسی کو اپنائیں تو کس قدر عزت سے رہے
کہ جب وہ قرآنی اصولوں کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرتے تو ٹھیک، نہیں کرتے تو ان کے منہ پہ دے مارو، اور ایسی مار مارو کہ پیچھے بھی بھاگ اٹھے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ بددیانت لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ پالیسی یہ ہے کہ جنگ کی تیاری رکھا کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. دیکھیں اسلام کی پالیسی جنگ کی نہیں ہے، لڑائی اسلام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جنگ کی تیاری اسلام کی پالیسی ہے. جنگ کی تیاری رکھنی ہے، لڑنا نہیں ہے لیکن لڑائی کی تیاری رکھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دشمن ہے نا، جو امن تباہ کرنے کے لیے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو وہ دشمن دبکا بیٹھا رہے، کو فساد نہ پھیلائے. دشمن کو اس کی دشمنی سے، اس کی بددیانتی سے اور اس کے فساد سے بچنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فوج ہو، اور فوج ہو اور فوج کی تیاری رکھو، دکھا کے رکھو. ٹینک بھی تیار رکھو، ایٹم بم بھی تیار رکھو، ہر چیز تیار رکھو. یہ نہیں کہنا کہ ہم ایٹم بم نہیں چلائیں گے، یہ نہیں کہنا کہ ہم ٹینک نہیں چلاتے، یہ نہیں کہنا بندوقیں چلانے کے لیے نہیں ہے. نہیں، کہو چلانے کے لیے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا تو وہ بھی دکھاؤ، ہم چلائیں گے. اس لیے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن دب کے بیٹھے رہیں گے، ڈر کے بیٹھے رہیں گے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم. کچھ دشمن ایسے بھی ہیں جو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھ کے نا مسلمانوں کی طاقت تو وہ ڈر کے بیٹھ جاتے. لہٰذا پالیسی جنگ کی تیاری ہے، جنگ نہیں. جنگ اس وقت ہوتی ہے جب دشمن شروع کرے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی، سورہ بقرہ آیت نمبر 190، سورہ حج آیت نمبر 39 اور سورہ نساء آیت نمبر 75. میں نے بار بار یہ بات عرض کی ہے، یہ 3 مقامات ہیں جہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے. مسلمانوں نے تیاری جہاد، ادارہ جہاد پھر حرکت میں آ جاتا ہے. تیاری پہلے رکھی ہوتی ہے اور تیاری کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، سارے لوگ شور بچاتے، بجٹ کھا گئے جی، بجٹ کھا گئے. جب آپ نے جنگ کی تیاری رکھ لی تو بجٹ تو لگ رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سنو، جو کچھ بھی تمہارا خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اور جنگ کی تیاری میں جو کچھ تمہارا خرچ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. یوفا الیکم وانتم لا تظلمون. اللہ تعالیٰ پورے کا پورا تمہیں واپس لوٹا دے گا، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. لہٰذا خوب خرچ کرو. تم اب تک اندازہ کریں قرآن کتنی حکمت ہے اور کیا شاندار جو ہے وہ مسلمانوں کی عزت والی پالیسی ہے کہ تم تیاری رکھو اور پوری طرح تمہارا ایٹم بم پہ لگے. وہ جو حکمرانوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اندازہ کیجئے چاہے کسی سیکولر آدمی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوائی. یہ خالص قرآنی بات کہ جو خرچ ہوتا ہے آپ کر لیں، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ تم جو خرچ کرو گے یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ رکھے گا نہیں، تمہارا پورا کا پورا تمہاری طرف واپس لوٹا دے گا. وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جنگ کی تیاری، جنگ ہو گئی فرض کرے. جنگ پالیسی نہیں ہے، تیاری پالیسی رکھی. اگر کسی وجہ سے جو دشمن نے انیشیٹ کی اور جنگ ہو گئی، پھر عین جنگ کے درمیان دشمن کو خیال آئے کہ ہم صلح کر لیتے، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اللہ قرآن کہتا ہے عین میدان جنگ میں بھی دشمن کا انہیں صلح کرنی ہے، اسی وقت کر لو، اسی وقت صلح. فَاجْنَحْ لَهَا. وہ اگر صلح کی طرف آئے تم بھی کہو ہاں ٹھیک ہے کر لو. اچھا، اب اس میں وَتَوَكَّلْ اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. بھی دیکھیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہو ان یریدوا ان یخدعوک، کہ وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بھی اگر صلح کی بات کریں تو فإن حسبک اللہ، پھر بھی صلح کر لینی ہے. اگر انہوں نے دھوکے کے ساتھ بھی صلح کی بات کی ہو تو پھر بھی صلح ہے، اللہ تعالیٰ صلح میں برکت ڈال دے گا. فإن حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. پھر بھی دشمن نے دھوکے کے ساتھ بھی صلح کی بات کی ہو، آپ نے پھر بھی مان لینی ہے. کیوں؟ فإن حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اصل مدد تو اللہ کی ہے، وہی ہاتھ مضبوط کرتا ہے. پھر مومنوں کی باہمی محبت اللہ کا انعام بتایا. فرمایا کہ جو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے. آپ اگر زمین بھر سونا خرچ کر لیتے نا تو آپ لوگوں کی محبت نہیں ڈال سکتے دلوں میں. یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے دلوں میں. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. اور فرمایا اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ترغیب دیا کرو، ان کو تحریض دلایا کرو، شوق دلاؤ کہ لڑا کرو. اور شوق کیا دلاؤ؟ ان کو بتاؤ کہ تم 20 ہو نا اور تمہارے مقابلے میں 200 ہو. اللہ،
یا تم 100 ہو اور تمہارے مقابلے میں 1000 ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا اگر تم ایمان کے ساتھ لڑو، یعنی 10 گنا بڑا دشمن بھی ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ پھر فرمایا الآن خفف اللہ لکم، اللہ نے بعد میں تخفیف فرما دی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فرمایا 10 گنا بڑی فوج سے نہیں ٹکرانا نا، تو کم از کم 2 گنا بڑی فوج سے ضرور ٹکرانا۔ فرمایا کہ تم اگر 100 ہو تو پھر 200 پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے نصاب بتا دیا کہ اپنے سے دگنا فوج، بڑی فوج ہو اور مسلمانوں کی اتنی تیاری ہو کہ اس مقابلے میں دگنا بڑی فوج ہے تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ان کے پاس بہانا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اسیران بدر کا جو خاص ایک حکم ہے کہ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو کچھ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جو پڑھا سکتے تھے ان کو کہا پڑھا دیں، اور جن کو باقی کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرہ، نبی کے لیے لائق شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ پھر اس کا خون نہ بہائے، یعنی ان کو مار دینا چاہیے تھا۔ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرہ، تم لوگوں نے دنیا چاہی ہے اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب ندیم، اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے تو اس وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ جانا تھا کہ یہ تم نے یہ کیا کیا۔ اچھا یہ بات جو ہے ذرا سمجھ لیجئے، عام طور پہ مفسرین نے اسی طرح پڑھا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، عام طور پہ مسلمانوں نے اسی طرح سمجھا اس کو کہ فیصلہ ہو رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو مشورہ یہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے، لیکن باقی سب کا مشورہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو جو ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، مسلمان کو ضرورت بھی تھی، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، یہ عام طور پہ یہی سمجھا۔ لیکن اس کے بارے میں ایک رائے ہے جو مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، اپیل کرتی ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو خطاب ہے نا، یہ مسلمانوں کو ہے ہی نہیں، یہ خطاب ہے کافروں کو۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی جو ہے وہ قیدیوں کو لازمی طور پر خون بہا دے، یہ نہیں ہوتا۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ لازمی قیدی پکڑ کے وہ ذبح کر دے۔ یہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، یہ دنیا کے مقاصد تمہارے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دنیوی مقاصد نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب ندیم، اگر فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو پھر تو عذاب عظیم آتا۔ پہلے سے فیصلہ کیا ہو چکا؟ مال غنیمت حلال ہے، فدیہ لینا حلال ہے، یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا، نبی کو اختیار تھا، نبی نے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا اور وہ اس میں کوئی غلط نہیں ہوا۔ اور دوسرا بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی مغفرت کا معاملہ کر لیا، اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے، اور پھر نبی پاک کی موجودگی جو ہے وہ عذاب سے نجات کا باعث ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہیں، لہٰذا ان کو بتایا ہے کہ نبی ایسے نہیں ہے کہ فدیہ لینے کے لیے یا دنیاوی مقاصد کے لیے خون ریزی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرے۔ ما کان للنبی، نبی یہ نہیں کرتا کہ قیدی ہوں ان کو خون ریزی کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک تفسیر کا پہلو ہے اور بہت یعنی عمدہ انٹرپریٹیشن ہے، اور مجھے اپیل بھی کرتی ہے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے۔ اہل ایمان کو بشارتیں دی، آیت نمبر 72 سے 75 تک، مجاہدین کی فضیلت بتائی ہے، سبحان اللہ، مہاجرین کی بھی فضیلت بتائی ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں مجاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے دیے ہیں، مقامات دیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ معاہدہ کی پاسداری جو ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ بات آیت نمبر 72 کے اندر فرمائی ہے کہ معاہدے کی فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، جہاں معاہدہ ہوتا ہے اس کی پابندی کرنی ہے، وگرنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ڈٹ جایا کرو ان کے ساتھ۔ اور پھر آخری جو آیت ہے سورہ انفال کی، اس میں فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جو ہجرت کر کے آ گئے، جہاد کیا، جنہوں تمہارے ساتھ ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اس سے پہلے جو ہیں وہ
جو وراثت کے احکام تھے وہ نہیں تھے، اس طرح سے کہ رشتہ دار جو ہیں صرف وہ وراثت کے حقدار ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا، کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ حکم آیا کہ وراثت جو ہے وہ صرف خونی رشتوں میں تقسیم ہوگی، وہ دینی رشتوں میں تقسیم نہیں ہوگی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کوئی نہیں ہے، باقی ساری 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں ہے، گویا 113 صورتوں تو، لیکن قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی 114 دفعہ ہی ہے، جو 114ویں دفعہ ہے سورہ نمل میں ٹیکسٹ کے دوران آئی، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں آئی۔ یہ کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یوں لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا اظہار بھی ہے، اور بسم اللہ برکت کا باعث ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں نازل نہیں ہوئی وہاں پہ نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ سورہ توبہ کے بنیادی مضامین بھی جنگ اور امن کے جو احکامات ہیں جہاد کے وہ ہیں، اور خاص طور پہ یہود و نصارہ اور منافقین سے عملی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، اور غزوہ تبوک میں جو کردار تھا منافقین کا اس کے اوپر تبصرہ، کیوں کہہ لیجیے بڑا طویل تبصرہ ہے اس کے اندر، لیکن اس کا جو آغاز ہے بڑا خوفناک، بڑا پر جلال آغاز، براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بری ہے، اعلان برات ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول، اور جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین کے ساتھ، جن کے ساتھ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، زمین میں چل پھر لو، 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد فرمایا کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے تو آگے فرمایا کہ اس کے بعد قتل اور خون ریزی شروع ہو جائے گی، یا تو یہ 4 مہینے میں اسلام قبول کر لیں اور یا یہ نکل جائیں، یہ حتمی احکام آئے، اور یہ اس موقع پر آئے تھے۔ فرمایا کہ ان کو وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن جو ہے ان کو یہ اعلان پڑھ کے سنا دیجئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 9 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنائے گئے تھے اور مسلمان حج کرنے کے لیے گئے تھے حضرت ابو بکر کی قیادت میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دے کے بھیجا تھا، اور جا کے پڑھ کے سنا دے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، بس حتمی احکام آ گئے، بڑا دیکھ لیا تمہیں، اور گریجول جو جتنے ارتقائی اور ٹرانزیشنل احکام تھے وہ سارے گزر گئے، اب حتمی احکام ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا مسلمان ہو جاؤ یا حجاز چھوڑ دو، نکل جاؤ، اور یہ مہلت اور جب گزریں گے 4 مہینے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر گئے تو مقاتلہ شروع ہو جائے۔ تو وہ دن اور آج کا دن، آپ جاتے ہیں نا حرم میں تو باہر ایک گیٹ آتا ہے حدود حرم کے باہر، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ادھر کو جائے، غیر مسلم ادھر کو جائے، غیر مسلم حدود حرم میں داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت سے ان کو نکالا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور یہ صرف اعزاز اہل ایمان کا ہے کہ وہ وہاں جا سکتے ہیں، اور اس کو آیت سیف کہتے ہیں، آیت نمبر 5 جو ہے کہ جو حیث وجدتموہم، جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو، وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، ان کو ہر جگہ پہ گھات لگا کے پکڑو اور جہاں پہ بھی آپ ملے ان کو قتل کر دو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ہاں اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، سبحان اللہ، پھر تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اور پھر آیت نمبر 6 سے 24 تک معاہدہ حدیبیہ کے تناظر میں احکام ہیں، اور اسی طرح پھر فرمایا کہ یہ جو بھی معاہدہ آپ ان سے کر لیتے ہیں یہ کسی معاہدے کی پابندی نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، جب یہ عہد توڑ دیتے ہیں، جب بھی عہد کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں تو پھر ان کو سے لڑو، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کے ساتھ سوائے لڑائی کے اور کوئی رستہ نہیں ہے، ان کے ساتھ لہو انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کا بدبختوں کی کوئی زبان نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے
لہٰذا ان کا علاج ہی صرف یہ ہے کہ جو تلوار سے کرو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس طرح کے ائمہ کفر کو مار دو، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں اس طرح کی بے ایمانیوں سے اور بدعہدیوں سے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ فخر و ناز کرتے تھے کہ دیکھیں کعبہ ہمارے پاس ہے، ہم کعبے بھی متولی، اور کعبے کے وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طرح سے جو ہم یہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ فرمایا یہ جو کافر ہے نا اور مشرک ہیں، ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ کعبے کے اندر کعبے کو آباد کریں یا اس کی آباد کاری کا اہتمام کریں، یہ کام بھی اہل ایمان کا ہے۔ یہ تو کافر ہیں اور یہ اپنے کفر پر گواہ بھی ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مسجدیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدیں تعمیر کرنا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جہاد اور یہ برابر ہے؟ یہ لا یستوون، یہ برابر، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اصل چیز جہاد ہے، اور جہاد اور ہجرت جو ہے فرمایا اس میں پھر محبتیں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اللہ، اے ایمان والو، تمہارے بھائی اور تمہارے باپ اگر وہ ایمان کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو۔ اللہ، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں کفر کو، تو تم ان کو چھوڑ دو، ان کو پھر اپنا باپ نہ سمجھو اور اپنا دوست نہ سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، پھر بھی کوئی اپنے باپ، رشتہ دار، خونی رشتہ داروں کے ساتھ جڑتا ہے کفر کے باوجود، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر تو وہ ظالم۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے، یہ محبتوں میں اولین ترجیح کی بات ہے۔ دنیا میں ہر طرح کی محبتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ محبتیں بھی جو فطری ہوتی ہیں، جو مشروط ہوتی ہیں، جو غیر مشروط ہوتی ہیں، جو انسان کو کاروبار ہوتے ہیں، انسان کے گھر بار ہوتے ہیں، سب کا ذکر کیا۔ فرمایا دنیا کائنات کی کوئی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر بیٹھ کے انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن، کس طرح آگے یوم حنین کا ذکر ہے، غزوہ حنین جو فتح مکہ کے فوراً بعد ایک غزوہ ہوا تھا، بڑا خوفناک غزوہ تھا، مسلمان 12,000 تھے، تو مسلمانوں کے منہ سے نکل گیا جی آج ہمیں کون نہ رائے گا، ہم تو 313 سے جیت گئے تھے، تو بس ایسے ذرا سا منہ سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے ایسا تھپڑ رسید کیا۔ بنو حوازن اور بنو غطفان کے لوگ جو تھے اور بنو ثقیف کے وہ تیر انداز ادھر ادھر پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، ایسی بوچھاڑ انہوں نے تیروں کی مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ، گویا مسلمانوں کو جو فتح ہوتی ہے کبھی بھی افرادی قوت کی وجہ سے اور وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی، مسلمانوں کی فتح ہمیشہ اللہ کی مدد سے ہوتی۔ لہٰذا جب کبھی اللہ کی مدد کی بجائے منہ سے نکلے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے، مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، سارے کے سارے حالات جو ہیں مسلمانوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھایا، منہ سے صرف چند لوگوں کے زبان سے بات نکلی تھی، تاکہ مسلمانوں کو رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ڈٹنے کا موقع دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے کھڑے رہے اور آپ آوازیں دیتے رہے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے پوتا، میں موجود ہوں اور میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ڈٹے رہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ان کی قوت کو جمع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ فتح عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد حتمی احکام ہے، آیت نمبر 29 سے 35 تک یہود و نصارہ سے جہاد کی بات ہے، یہود و نصارہ کا کردار بتایا ہے۔ انہوں نے تو اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو اپنے درویشوں کو اور مولویوں کو رب بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ابھی عیسائی تھے تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سنی، آپ نے اس نے آ کے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کہا، آپ کے قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا اپنے مولویوں اور درویشوں کو، تو ہم نے تو رب نہیں بنایا، یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ رب بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان احبار اور رہبان نے، مولویوں اور درویشوں نے ان کے اوپر حلال اور حرام کے فتوے دیے ہیں، احلوا لهم الحرام وحرموا علیہم الحلال،
انہوں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، فتوے اپنی مرضی سے بنا بنا کے دیے. فَاتَّبَعُوهُمْ، انہوں نے مولویوں کی باتیں مان لی ہیں، ان کے فتووں پر چلے ہیں. فرمایا ذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، یہ ہے ان کی عبادت کرنا اور یہ ہے ان کو رب بنانا جو ان کے فتووں پر عمل کر لے. حرام حلال اللہ کا کام ہے. ما حل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ ذالک عبادتہم، یہ ہے ان کو رب بنانا. دین غالب ہونے کے لیے آیا، سیدھی سی بات. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ساری دنیا کے مشرک جو ہے وہ اپنا پورا زور لگا لے، اللہ نے دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اور دین غالب ہو کے رہے گا. اس وقت بھی غالب ہوا، قرب قیامت سے پہلے پھر ایک دفعہ غالب ہوگا. پھر آگے مال کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے جو احبار اور رہبان ہیں نا، درویش اور مولوی، یہ ایسے ناجائز مال کھاتے ہیں لوگ. لیاکلون، اصل میں تو بات یہود النصارہ کی ہو رہی ہے کہ یہود النصارہ کے جو درویش مولوی بڑے بڑے بنے ہوئے تھے وہ مال بہت کھاتے تھے. لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھاتے تھے، لوگوں کے مال پہ پلتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی انہی طریقوں پر چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو جس طرح کے طریقے پہلی امتوں نے کیے تم بھی اسی طرح سے کرو. ذراعًا بذراع وشبرًا بشبر، قدم بقدم اور بالشت ببالشت، جو کچھ انہوں نے کیا وہی حرکتیں ساری تم کرو. اور فرمایا وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں گے نا تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے. یعنی جو انہونی الٹی سیدھی حرکتیں انہوں نے کی ہوں گی ساری تم بھی کرو. اور کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ومن، پھر اور کون ہے اگر یہودی اور عیسائی نہیں؟ گویا ان کے والے طریقے سارے تم نے اختیار کر لی. اور احبار و رہبان مال کھاتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ چاندی اور سونے کے جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. قیامت والے دن یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت والے دن وہی سونا چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوگا جہنم میں اس کو تپایا جائے گا اور ان کے منہوں کے اوپر اور ان کے پشتوں کے اوپر، ان کے پہلوؤں کے اوپر اس کے ساتھ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کو جو تم جمع کر کے مال رکھتے تھے. اللہ اکبر. یہ بہت خوفناک بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جب ادا کر دی جائے مال میں سے تو وہ کنز نہیں رہتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مال پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ کنز نہیں رہتا. اور پھر کافروں کی لڑائی کی فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھے ہیں، کافر اس کا خیال نہیں رکھتے. فرمایا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے حرمت والے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا. منہا اربعۃ حرم، اور اگر وہ خیال رکھیں لڑائی میں اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ خیال نہیں رکھتے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑو. سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہوتی ہے. والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے. اور فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدوا علیہم، اگر وہ تم پر چڑھائی کرتے ہیں تو تم بھی ان کے اوپر چڑھائی کرو. لہٰذا یہ حرمت والے مہینے کا اگر وہ خیال نہیں کرتے تو تم بھی کرو. 4 مہینے حرمت والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ثلاثۃ متوالیات، 3 جو ہیں وہ تو ایک تسلسل کے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب جو شعبان کے بعد، رجب شعبان سے پہلے آتا ہے. پھر آگے غزوہ تبوک کا بیان شروع ہوتا ہے آیت نمبر 38 سے، اور یہ لمبا چلتا ہے آیت نمبر 127 تک. اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا. جیش الاسرہ اس کو کہتے ہیں. مسلمانوں کے حالات بہت اس وقت تنگ تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں، گرمی کا موسم تھا، اور جس کو کہتے ہیں نا 13واں مہینہ، کہ پیسے شیسے بھی کوئی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور کھجوروں پہ مدینے کے اندر جو ہے وہ کھجور کی فصل ہی تھی آمدنی کا ذریعہ، وہ ابھی کھجوریں اتری نہیں تھیں، اور اس دوران جنگ کے لیے جانا پڑ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا، سب چلے. اللہ! اور یہ بہت ہی مشکل معاملہ تھا کہ کس طرح سے جایا جائے.
اس میں پھر منافقین ایکسپوز ہو گئے. مسلمانوں کے 4 طرز عمل سامنے آئے. کچھ تو بلا تعمل تیار ہو گئے، ٹھیک ہے جی جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے ابتدا میں تھوڑا سا تردد کیا، سوچتے ہیں کرتے ہیں، پھر انہوں نے بھی تیاری کر لی. کچھ بیمار تھے، ضعیف تھے، سفر خرچ کوئی نہیں تھا، اور جو اپنے مسائل کی وجہ سے انہوں نے اجازت لے لی. اور کچھ لوگ تھے مسلمانوں میں سے جنہوں نے بغیر عذر معقول کے وہ گئے نہیں، محض کاہل ہی رہی. وہ 3 لوگ تھے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا، اس کا ذکر بھی آئے گا. لیکن منافقین جو تھے انہوں نے ایسے جھوٹے بہانے بنا بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں جو نہ ان کی نمازیں قبول ہیں، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی خرچ کیا ہوا قبول ہے، اصل میں خرچ کرتے ہی نہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون، بہت مجبور ہونا تو یہ کوئی ٹکا خرچ کر دیتے ہیں، مگر نہ خرچ نہیں کرتے. انفاق فی سبیل اللہ نفاق کا سب سے بڑا علاج ہے. جس کو ڈر ہونا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، انفاق کرے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نفاق کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو شخص انفاق نہیں کرتا اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. پھر آگے صدقات کی تقسیم کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگاتے منافقین ایسے بدبخت تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالخفیصرہ تھا ایک بدبخت منافق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے غنیمت تقسیم کر رہے، دے رہے، اور کہتا ہے انصاف کے ساتھ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے بدبخت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعدل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عدل کرو. آپ نے فرمایا ویلک، بدبخت، تیری بربادی ہو، میں اگر عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کوئی عدل کرے گا؟ اللہ من یعدل اذا لم اعدل، کون عدل کرے گا دنیا میں اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کروں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے خام خواہ پریشان نہ ہوا کرو. اللہ نے مدات مقرر کی ہیں، ہر کسی کو نہیں ایسے اٹھا کے صدقہ دے دیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف بتا دیے، فقراء، مساکین، عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. آج تک ان 8 مصارف کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ صرف ان 8 مصارف کے اوپر خرچ ہو سکتی، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ انما فرمایا، انما کا مطلب ہے صرف ان 8 مصارف پہ خرچ ہوگی. اس کے علاوہ ان کی جو حرزہ سرائی ہے یہود و نصارہ کی، اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ حرزہ سرائی کرتے تھے اللہ کی شان میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی. اور جب ان کو کہا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، انما کنا نخوض ونلعب، کہتے ایسے مذاق کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے منافقوں کی بھی اور یہود و نصارہ کی بھی یہ ان کی یہی روش رہی ہے. پھر فرمایا منافقین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور دائمی جہنمی ہیں. کرتے کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، چاہے منافق مرد ہو چاہے مرد عورتیں ہوں، آپس میں ملے ہوئے برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اپنے ہاتھ جو ہیں یہ باندھ کے رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ سارے بدبخت ہیں. اور منافقوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا والکفار النار جہنم خالدین فی، کافروں کے ساتھ یہ سارے جہنم میں جائیں گے. سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مومنین کو جنت کی خوشخبری ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، یعنی منافق مردوں اور عورتوں کے لیے جہنم ہے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے، جنت رکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے اور جنت. پھر آگے صدقہ کرنے والوں پہ منافقین عیب لگاتے ہیں. یہ بدبخت ہر کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. جو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں لو تو دے رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. جو نہیں دیتا اس کو اور طرح سے، اور جو نہیں دے سکتا اس کو اور طرح سے باتیں. اور جو بیچارہ تھوڑا دیتا ہے، اللہ اکبر. ایک صحابی تھے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب جیش العسرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھی لائیں، اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، سب نے اپنی دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے درہم و دینار آپ یوں چھالتے جاتے تھے. آپ فرماتے ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس نے دل خوش کر دیا، تنگی کے موقع پر اللہ کے دین کے لیے دیا. سبحان، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اس موقع پر جب اتنا بڑا عمل تھا تو ایک بیچارہ مزدور ساری رات اس نے مزدوری کی. کیا مزدوری کی؟ کھیتوں کو پانی لگاتا رہا، پانی کی مزدوری. کچھ کھجوریں ملی، آدھی گھر دے آیا اور آدھی جو ہے نا وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ پکڑی کھجوریں اور نا وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا چندے کا، اس کے اوپر یوں پھیلا دی.
ایک یہ بد وقت اس کو بھی باتیں کرو، تیری کھجوروں سے کیا بنے گا، سبحان اللہ۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تو دل کی کیفیت دیکھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کی ایک پھانک دے کے بچ جاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب کوئی شخص ایک کھجور صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھجور کا صدقہ دیا ہوا پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ منافقین ایسے ہیں کہ ان کے لیے آپ چاہے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اللہ نے ان کو کوئی نہیں بخشنا۔ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں گے، اللہ نے ان کو کوئی نہیں بخشنا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنی، آپ نے فرمایا مجھے اگر پتا ہو نا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ ان کے لیے بخشش مانگوں گا تو اللہ بخش دے گا، تو میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگوں۔ سبحان اللہ، نبی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں پکا منع کر، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہیں دعا کرنی، نہیں جنازہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھا عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا اور انہوں نے اس میں کفن دیا، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، اور وہ نیک مسلمان تھے، صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے اپنا کرتا دیا، اس کا جنازہ بھی پڑھا اور اس میں اس کو دفن کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہ کوئی نہیں بخشنا۔ ساتھ اللہ نے فرمایا آئندہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ منافق کا آپ کو پتہ ہے اس کو نہیں جنازہ پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اب ہم جو ہے نا یہاں پہ یہ آیت کوٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ جنازہ فلانے کا بھی نہیں پڑھنا، فلانے کا بھی نہیں پڑھنا، فلانے کا بھی نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کس کا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بھول جاتے ہیں۔ آیت پوری پڑھے نا، جس کا کفر واضح ہو اس کا جنازہ کون کہتا ہے پڑھو؟ آپ تو مسلک کے اختلاف تھے جنازہ نہیں پڑھتے، تو کس نے کہا ہے مسلک کا اختلاف ہو تو جنازہ نہیں پڑھنا؟ لہٰذا مجھے بعض بندے پوچھتے ہیں جو فلاں مسلک کا بندہ فوت ہو گیا، وہ ایسا تھا ایسا تھا، اس کا جنازہ پڑھنا کہ اس کے لیے دعا کرنی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور میں کہا بندے کے پتر، تمہارے یہ کہنے سے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، تجھے کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بخش دے اس کو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا کہ اللہ تو 70 دفعہ استغفار کرنے سے ان کو نہیں بخشے گا، میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا تو بخشے گا نا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کہہ دیں یہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جس کا کنفرم ہو کہ کافر ہے، کیونکہ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے اصل میں، اس نے اپنا کفر چھپایا ہوتا ہے۔ جس کا آپ کو پتہ چل جائے کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کافر کا جنازہ پڑھنے کے لیے کون کہتا ہے؟ لیکن جس کا یہ اس کے لیے کہا تھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ کسی کا آپ نے ان کا آئندہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے بھی اسی حالت میں، جو حالت کفر میں مر گیا بس اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اور آخر پہ فرمایا کہ کچھ مخلص مسلمان مومن جو ہے، یہ دیکھیں میں جو عرض کیا منافق ایکسپوز ہوتا ہے جہاد پر، دو جگہوں پر ایکسپوز ہوتا ہے، ایک جہاد کے موقع پر ایکسپوز ہوتا ہے اور ایک ایکسپوز ہوتا ہے انفاق کے موقع پر۔ خرچ کرنا پڑے اس کو موت پڑتی ہے، لڑائی کرنی پڑے اس کو موت پڑتی ہے، منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ مومن مخلص جب اس کو موقع ملتا ہے، انفاق کا موقع ملے، وہ ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہو، جہاد کا موقع ملے وہ ہر چیز قربان کرنے پر۔ فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں، وہ تو لڑتے ہیں اور جو اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہیں دنیا آخرت کی، واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہریں جن کے نیچے نہریں جانی، وہ جنتیں تیار کی۔ پھر فرمایا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں سبحان اللہ، وہ آئے ہیں آ کے، انہوں نے آ کے بہانے بنائے، وجعل معذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله، آ کے بہانے بنا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جنہوں نے اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی جینون عذر تھے ان کے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا
فرمایا ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. جو بیمار ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، جو کمزور ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، اور جن لوگوں کے پاس خرچ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ اس وقت ہے جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی موجود، کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے، کوئی بات نہیں. خیر اس میں پھر ایک گروپ وہ تھا ولا علی الذین اذا ما اتوا لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. کچھ لوگ تھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے جی لمبا سفر تھا تبوک والا، تو انہوں نے آگے ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، میں سواری دے جانا چاہتے ہیں، سواری کوئی نہیں، آپ سواری دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ قلتا، آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، سواری کے لیے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تولوا، وہ بیچارے واپس مڑ گئے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، غم سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی. اللہ، روتے ہوئے بیچارے واپس چلے گئے. کیا کریں، سواری ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس بھی کوئی نہیں سواری، میں کیسے لے کے جاؤں؟ اللہ فرمایا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. بیچارے روتے ہوئے چلے گئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مسلمان تبوک کا سفر کر رہے تھے، پہاڑیوں پہ چڑھتے تھے، اترتے تھے، ٹیلے پار کرتے تھے، وادیوں سے نکلتے تھے، مشکل سفر تھا. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے مدینے میں ہیں، لیکن یہ تمہاری جو ساری مشقتیں ہیں اس کے ساتھ ان کو اجر مل رہا ہے. صحابہ حیران ہو گئے، وہ کہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے مدینے میں ہیں اور اجر میں شریک ہیں؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے، آنا چاہتے تھے بیچارے، معذور تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.